ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے میں اور اس نہر سے اپنے آپ کو نکالنے میں جلدی جلدی مصروف تھا، مگر کسی کو اس مومنہ عورت کا خیال نہیں تھا۔ وہ بیچاری عجیب کیفیت میں، اور اچانک اس کی آواز بلند۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعے کا دن ماشاءاللہ بابرکت دن۔ تو اس ضمن میں جو آج میں واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ ایک خاتون کا ہے، ایک مومنہ عورت کا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے دارالسلام۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نے پروگرام بنایا زیارات پہ جانے کا۔ ہم جب وہاں سے نکلے تو بغداد سے ہوتے ہوئے ہم نے یہ پلان بنایا کہ ہم علی آباد سے ہم نکل کے سب سے پہلے کازمین پہنچیں گے۔ تو اسی ضمن میں جب ہم وہاں سے نکلے تو راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، بہت بڑی نہر تھی، بڑا تیز پانی اس میں تھا، کافی اونچا پانی تھا۔ تو وہاں زائرین نے دیکھیں، زائرین کتنی محنت کر کے کربلا پہنچتے تھے، کازمین پہنچتے تھے ایک بڑی قربانیوں کے ساتھ۔ اس کے امام مجبور کرتا تھا کہ لوگ کس انداز سے کتنی قربانی آپ سب جانتے ہیں، کتنی قربانیوں کے بعد لوگ کربلا پہنچتے تھے، کازمین پہنچتے تھے۔ یہ بھی کہتے ہیں نہر عبور کرنی تھی، پل نہیں تھی، تو کہنے لگے کہ ایک مومنہ عورت ہے جو اندر جو ہی پانی میں داخل ہوئی راستہ کھو گئی، بھٹک گئی۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے میں اور اس نہر سے اپنے آپ کو نکالنے میں جلدی جلدی مصروف تھا، مگر کسی کو اس مومنہ عورت کا خیال نہیں تھا۔ وہ بیچاری عجیب کیفیت میں، اور اچانک اس کی آواز بلند ہوئی۔ کہتے میری نگاہ اس عورت پہ آواز بلند ہوئی، یا صاحب الزمان، بار بار پکار رہی تھی، اے زمانے کا صاحب، اے زمانے کا سردار، اور پکارا جائے اور آئینہ یہ ہو نہیں سکتا۔ کہتے میں جب اس کی پکار سنی میں اس کی طرف دوڑا، میں اس کے پیچھے تاکہ میں جا کے اس کو بچاؤں یا اس کو کوئی بچنے کا طریقہ بتاؤں تاکہ وہاں سے وہ مومنہ عورت نکلے۔ کہتے میں بڑا حیران ہو گیا، اس کی پکار کے بعد وہ تو بڑے سکون سے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا ان کے آگے کوئی ہستی تھی جو ایسے جا رہے تھے جیسے خشکی میں جا رہے ہیں، پانی راستہ بناتا جا رہا تھا، اور وہ ان کے پیچھے خاتون جا رہی تھی یقین کے ساتھ۔ وہ کہتے میری حیرانی کی کیفیت ایسی تھی کہ میں نے دیکھا، حیرانی کیوں نہ بڑے، کہتے میں نے دیکھا وہ جو ہستی ہیں ان کے کپڑے تک گیلے نہیں ہوئے، ذرا بر پانی بھی ان کے قریب نہیں آیا۔ ارے بھائی صاحب الامر کسے کہتے ہیں، صاحب زمان کسے کہتے ہیں؟ کہتے اسی طرح وہ کنارے تک پہنچ گئی، اور جب وہ پہنچ گئی تو میں نے ان ہستی کو دیکھنے کی بڑی کوشش کی، مجھے وہ نظر نہ آئے۔ میں نے دائیں بائیں ادھر ادھر بڑا دیکھا، وہ مجھے نظر نہ آئے۔ اور اس مومنہ کی اضطراری فریاد پہ مجھے یقین ضرور ہو گیا کہ حجت اجل اللہ فرج شریف تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو کسی نہ کسی انداز میں بادشاہ کی زیارت کا موقع تو ملا، شرف تو حاصل کیا۔ کہتے میں روضہ مبارک کے اندر گیا، زری مبارک کے اندر گیا، میں زیارت پڑھ رہا تھا تو دیکھا وہی ہستی زری مبارک کے سرانے والی طرف۔ یہ کافی واقعات میں ملتا ہے، امام زمانہ اپنی جد امجد کریم کربلا کے سرانے والی طرف یا کازمین والے شہزادوں کے سرانے والی طرف اکثر یہ واقعات میں ملتا ہے۔ میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت ضرور پیش کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے ان کو سرانے والی طرف کھڑا ہوا پایا، زائرین کا رش تھا، کوئی بھی متوجہ نہیں تھا، میرا دل تھا میں جلدی پہنچوں، اور کہتے ہیں میں نکلا وہاں سے کہ جلدی میں جا کے قدم بوسی کروں، میں سلام پیش کروں۔ کہتے جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا وہ وہاں موجود نہیں ہے، اور میں پھر حرم سے باہر گیا، بڑی تلاش کی لیکن میں تھک گیا، لیکن بادشاہ سے ملاقات نہ ہوئی۔ تو میں اسی ضمن میں، اس واقعے کے ضمن میں میں آپ کی خدمت میں جتنی بھی موالیاں حضر کرار سن رہے ہیں ان کی خدمت میں، ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں بزرگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ضرور مشکل کے وقت اپنے صاحب و زمان کو پکارا کرو، آزما کے تو دیکھو، بادشاہ بڑے کریم ہیں۔ یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے، اور جب لوگ اس انداز سے اپنے مولا کو پکارنے لگیں گے اپنی مشکلات میں تو یقیناً جب وہ کوئی برے عمل، کوئی غلط عمل کرنے لگیں گے تو ان کے ذہن میں یہ ضرور خیال آئے گا اگر مشکل کے وقت امام کی نگاہ ہم پہ ہوتی ہے اور ہم تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے کسی الٹے کام کے وقت امام نہ ہم تک پہنچ جائیں، شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہی بس اتنا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ فرج۔